جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا۔ اس واقعے میں جہاں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے کو ملیں گے، وہاں درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کا اور اندازہ بھی ہوگا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جہاد کے لیے، اور اس غزوے پر جاتے ہوئے راستے میں یہ اعلان ہوا کہ قافلے کو روکا جائے اور قافلے والے اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کھانے کا وقت تھا، یوں سمجھیے کہ لنچ بریک تھا، اپنے اپنے ٹفن باکس اپنے اپنے کھانے کے توشادان جب کھولے تو حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، فقط کھانے کو روٹی تھی۔ آج میں اور آپ کس قدر آسائش والی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہماری زبان پر شکوے اور شکایات جاری ہو جاتے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہوتے ہوئے بھی غزوے میں جان دینے جانے والوں کا حال یہ تھا کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو کبھی مشکل آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔ ایک جملہ ہم بہت کہتے ہیں، صبر جمیل، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن یہ صبر جمیل ہے کیا؟ کبھی اس کی ڈیفینیشن پر غور کیا؟ یہ کسی جمیل صاحب کا صبر نہیں ہے، یہ صبر جمیل جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، علماء نے لکھی کہ ایک شخص مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اور دوسرا اس کے برابر میں خیریت والا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں بندہ فرق نہ کر سکے، یہ صبر جمیل ہے۔ یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں، کیوں کسی کو بتاؤں کہ میری کیا تکلیفیں ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگائیں۔ تو بہرحال اب وہ جو ماجرا یہ تھا کہ صحابہ کے پاس روٹی تھی، سالن نہیں۔ دیکھو جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے نا، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، پھر ان کی غیب سے امداد کیسے ہوتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ شہد کی مکھی کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، اگر کانوں کے قریب سے وہ گزرے تو پتہ چل جاتا ہے۔ مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابی نے جب شہد کی مکھی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے پاس کافی دیر تک بنبناتے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکھی مجھ سے یہ عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے، سالن نہیں ہے، ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ آقا ہم مکھیاں ہیں، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہے، ہم اس کو اٹھا کر خود نہیں لا سکتی، آپ ایسا کریں کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں، وہ شہد کا چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں۔ دیکھو کیسی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوق کے دلوں میں ان صحابہ کی ڈالی۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اس مکھی کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ مولا علی، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ ساتھ جاتے ہیں، وہ مکھی آگے فلائی کر رہی ہے، ایک غار میں چلی گئی۔ مولا علی جب اس غار میں جاتے ہیں، ایک باقاعدہ چھتا بنا ہوا تھا، اسے اتارا، صحابہ میں تقسیم کیا۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھوڑی دیر پہلے خالی روٹی کھا رہے تھے، اب شہد کے ساتھ میٹھا شہد، صاف شفاف اور لذیذ شہد کھانے لگے۔ پھر مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابی عرض کرتے ہیں، آقا اب دوبارہ کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، میں نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ نبی پاک جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بہت بڑی بات ہے، مگر ان سے بات کر لینا وہ اس سے بڑی بات ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے۔ بہرحال نبی پاک فرماتے، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہم پھولوں کا جنگلوں میں، بیابانوں میں، باغات میں جا کر رس چوستی ہیں، اس سے شہد بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، مگر شہد تو سارا مل کر کیسا میٹھا بن جاتا ہے کہ شہد کا نام لیں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، گلاب کی پتی اٹھا کر کھا لیں تو کھائی جاتی ہے، چلیں، مگر موتیا، چمبیلی آپ وہ پتی نہیں کھا سکتے، بڑی کڑوی ہوتی ہے، مگر شہد سارا میٹھا۔ اب اس مکھی نے جو جواب دیا نا، وہ اتنا لاجیکل، اتنا خوبصورت جواب ہے، آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے۔ مکھی 1450 سال پہلے عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ایک لیڈر آف دا گروپ ہوتا ہے۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا ایک امیر ہوتا ہے۔ یہاں میں بریک دے کر، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی اگر شہد کا جو چھتا ہے، چاہے وہ فارمی ہو، چاہے وہ جنگلوں میں بنایا جائے، آج سائنٹیفکلی پروف ہوا ہے کہ اس کی ایک کوئین بی ہوتی ہے، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، کہ جب تک وہ ملکہ مکھی نہ ہو شہد کا چھتا بن ہی نہیں سکتا۔ وہ ساری مکھیاں اسے فالو کرتی ہیں، اس کے آرڈر کو جناب وہ مانتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مکھی کہتی ہے، یا رسول اللہ، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، کڑوا، پھیکا، کسیلا رس چوس کر جب چھتے کی طرف آتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا وہ لیڈر جو ہے آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ درود پڑھتا ہے ہمارا امیر، ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں، اے میرے آقا، اور کوئی کمال نہیں کہ یہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس شہد جیسا میٹھا بنتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، جس کی برکت سے یہ سارا پھیکا رس جو ہے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ رس میں اور کتنی خاصیت ہے، آج سائنس بھی کہتی ہے، حدیث پاک سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ شہد میں کئی امراض کی دوا ہے، ایسی غذا ہے کہ آج ڈاکٹر بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ شہد کا استعمال کیا جائے۔ ارے جو خوبصورت چیز درود پاک کی برکت سے بنتی ہو، اس میں کیوں نہ شفا ہوگی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء اس واقعے کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ واقعہ تو ہم نے سنا، ایمان ہمارا بھی تازہ ہوا، مگر علماء جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جو ان واقعات سے، ان روایتوں سے ہمارے لیے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں جب پھولوں کا کڑوا رس، پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر وہ شخص جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی تھکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کڑواہٹیں نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائیں، وہ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا لازم قرار دے، صبح و شام درود پڑھتا رہے، اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن جو ہے اس کو سچی دوستی کر لیں، قرآن کو تھام لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرے بیٹے نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، دنیا کی فلاں یونیورسٹی سے جا کر پڑھ کر آیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، بیچلرز کیا ہے۔ اگر شرعی طور پر درست تعلیم لی ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مگر میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کا کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بیچلر ہو، کوئی جناب اس نے ٹاپ آف دا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا ہو، کیا کوئی ایک روایت،
کوئی ایک حدیث اس کے فضائل میں آپ بیان کر سکتے ہیں؟ مگر اللہ سلامت رکھے ان والدین کو جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں. سنو اس کی فضیلت کیا ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا. حافظ صاحب کا تو کام ہو گیا. اور آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، یعنی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، مگر اس حافظ قرآن جس نے قرآن یاد کیا. دیر آر 3 کنڈیشن، یاد رکھیے گا. ان بچوں کے والدین کے لیے بھی میری عرض ہے، قرآن یاد کر لینا بڑا آسان ہے، اس کو کنٹینیو کرنا، یاد رکھنا قبر تک یہ مشکل ہے. تو اب ان بچوں کو بھی خیال رکھنا ہے اور آپ نے بھی خیال رکھنا ہے. پھر صرف قرآن یاد کرنا نہیں ہے، 3 کنڈیشنز ہیں. قرآن یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ان پر عمل کرے، اور جو حرام ہے اس کے حرام کو حرام جانا، اس سے اپنے آپ کو بچائے. یعنی آپ باعمل حافظ قرآن اگر ہمارا بچہ ہو جائے یا ہمارے گھر میں کوئی ایک فرد ہو جائے. بڑے لوگ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہا کرتے ہیں فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی میں جناب کوئی جو ہے وہ ہے نا ایسے شعب لائر ہونا چاہیے، کوئی کیس کباڑا ہو تو ہمیں کام دے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. وہ اگر اس حافظ قرآن کو پھر ساری فیملی سپورٹ بھی کرے. بعض اوقات حافظ قرآن کے بن جائے اسے ڈسکریج کرتے ہیں، ارے تم نے اسکول نہیں پڑھا حافظ قرآن بن گئے. ارے اس کو سپورٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو قرآن یاد کرنے پر شاباش بھی دیں اور آگے وہ یاد کرتا رہے، اس کا انتظام بھی کریں. کیونکہ اللہ کی رحمت سے اگر یہ حافظ قرآن قبر میں گیا اور باعمل حافظ قرآن بن کر گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گا. ایک حافظ قرآن گھر میں ضرور ہونا چاہیے اور ایک عالم دین گھر میں ہونا چاہیے. علماء کے فضائل کیا ہیں؟ احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا نا جنت میں جاؤ، علماء کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائے. تو عالم کی تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور خوبصورت حدیث پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی، اتنے قیمتی لباس ہوں گے. تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان کے بظاہر کوئی ایسے اعمال نہیں ہوں گے کہ جنت کے اتنے قیمتی لباس ہمیں پہنائے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوگا تمہارے بچوں کے قرآن تھامنے کی سبب سے. اب سچ بتاؤ مجھے کیا لالچ ہونی چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ انگلش سیکھ جائے، کمپیوٹر سیکھ جائے، بزنس میں آگے بڑھ جائے. میں دیکھیں کسی چیز کو ڈسکریج نہیں کر رہا. اگر شرعی طور پہ آپ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلانا چاہتے ہیں دلائیے، مگر یہ کیسی دنیاوی تعلیم ہے، یہ کیسی دنیا کی ترقی ہے کہ ہمارے بچے قرآن ہی بھول گئے، ہمارے بچے دین سے ہی دور ہو گئے. میں آپ کو ایک ایگزامینیشن دینا چاہتا ہوں، کبھی کیجئے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو بٹھائیے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاپی دے دیجئے گا اور کہیں باری باری سب کو کہیں کہ ایسا کریں کہ سارے لوگ، بدقسمتی ہے دل کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، کہ فلم ایکٹر کے نام لکھیں پہلے صفحے کے اوپر، تو شاید وہ صفحہ کم پڑے گا، دوسرا صفحہ بھی کھولنا پڑے گا. پھر دوسرے صفحے پر کہیے گا کہ ایسا کریں کہ کچھ گلوکاروں کے نام لکھیں، تو پھر دیکھیے گا کتنے نام وہ لکھ کر دیتے ہیں. اب اگلے صفحے پر کہیے گا کچھ کرکٹرز کے نام لکھیں، اس کے بعد پھر فٹ بالرز کے نام پوچھ لیجئے گا، اور آگے چل کر سیاست دانوں کے نام پوچھ لیجئے گا. جب یہ 5 6 7 امتحان لے لو نا، پھر کہیے گا کچھ نبیوں کے نام لکھ کر بتائیے. اگلے صفحے پر کہنا صحابہ کے نام لکھ کر بتاؤ. پھر اپنے بچوں سے پوچھنا کہ کچھ اولیاء کرام کے نام لکھ کر بتاؤ، اور اس کے رزلٹ کو دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھنا کہ میں اپنی فیملی کو کدھر لے کے جا رہا ہوں، کہ یہ میں اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو تعلیم دے رہا ہوں. یہ کون سی ترقی ہے؟ آج ہمارے بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں ملک کس نے آزاد کروایا، فلاں وار کب ہوئی تھی اور اس وار میں کون سے ویپن یوز ہوئے تھے، کس فوج کے پاس، کس آرمی کے پاس کون سے ہتھیار ہیں.
ارے کیا میرے اور آپ کے بچوں کو پتا ہے کہ بدر میں فرشتوں کی فوج کیسے اتری تھی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے احد کے میدان میں کیسی قربانی کی داستانیں رقم کی. ارے اگر آج اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سے دور رکھو گے، اولیاء کرام کے تذکرے سے دور رکھو گے، انبیاء کے ناموں سے دور رکھو گے، ان کی تاریخ سے دور رکھو گے، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور رکھو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے پاس ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے کچھ نہ ہو. ارے جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا، جن کے بچوں نے علم دین سیکھا ہوگا، جو حافظ قرآن ہوں گے، جو ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، میں آج آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آج ہمارے بچوں کے پاس طرح طرح کی ڈیوائسز ہیں، موبائل فون ہیں، آئی پیڈز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، بڑی بڑی جناب ٹیکنالوجیز آپ نے دے دی انہیں لا کر، مگر کیا دنیا کی ویب سائٹس کھول کر، سافٹ ویئر چلا کر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کیا وہ سافٹ ویئر پڑھ کر اصالے ثواب کر سکے گی؟ فیس بک، گوگل، واٹس ایپ پڑھ کر کیا آپ کی قبر میں ثواب کا تحفہ پہنچا سکے گی؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد میرے بچے کو اگر قرآن آتا ہوگا، اگر میں نے سکھایا ہوگا، تو کبھی تو اسے یاد آئے گا کہ میرا والد قبر میں ہے، چلو میں یاسین شریف پڑھ کے میرے والد کو ثواب پہنچا دوں. کبھی تو اسے یاد آئے گا کہ میرے والد کے لیے میں 2 رکعت نفل ادا کر کے اسے ایصال ثواب کر دوں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے والد نے مجھے سکھایا کیا تھا. ایسی اولاد چھوڑ کر مت جانا جو مرنے کے بعد پنشمنٹ کا باعث بنے. مجھے اور آپ کو وہ اولاد تیار کرنی ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کے اعمال نامے ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں. بک آف ڈیڈ جو ہے نا، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے. میرے آقا فرماتے ہیں نمبر 1 علم جس کو وہ چھوڑ کر مرا. اب یہ کام تو علماء کر سکتے ہیں کہ اپنے شاگرد چھوڑ کر جائیں، اپنی کتابیں چھوڑ کر جائیں. اللہ سلامت رکھے ان علماء کو جو اپنے شاگرد اور کتابیں چھوڑ کر گئے، ان کی قبر میں ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں. دوسری بات فرمائی صدقہ جاریہ، ایسا کام کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب کے تحفے آتے رہیں. ماشاءاللہ یہاں بڑے ویل سیٹ لوگ موجود ہیں. آپ سب کو مشورہ دوں گا کم از کم اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بنانا، کوشش کر کے اپنے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے. کوئی ایک مدرسہ بنا سکے تو وہ بنائیے. کوئی ایسا کام کریں جو چلتا رہے، میں رہوں نہ رہوں ثواب کے تحفے قبر میں پہنچتے رہیں. تیسری بات فرمایا نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے ثواب کے تحفے بھیجے، اس کے لیے ایصال ثواب کا باعث بنے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں. اور اولاد کی تربیت جو ہے نا، اس کے لیے سب سے اہم بات میری اور آپ کی اپنی تبدیلی ہے. ہم اگر نیک نہیں ہیں، ہم اگر برے کام کرتے ہیں اور ہم کہیں کہ میری اولاد نیک بن جائے، اٹس کوائٹ امپاسبل، بہت مشکل ہے. باپ کہے کہ میں فقط جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکے گا. آپ فجر میں اٹھیں گے، اپنے بچوں کو اٹھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے. والد جھوٹ بولتا ہو اور کہے میرے بچے نیک بن جائیں، سچے ہو جائیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج بچپن میں اپنے والد بچوں کو ہم انڈیلیبریٹلی، بعض اوقات غیر دانستہ یہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جب پھنسو تو جھوٹ بول دینا. اب کیسے؟ اب گھر پہ کوئی ایسا شخص آیا جس سے ملنا نہیں ہے، بچے کو کیا کہتے ہیں، بیٹا جاؤ بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. ٹیلی فون اٹھایا، کہہ دو بیٹا ابو سو رہے ہیں. اب یہ بچے کو آپ سکھا رہے ہیں کہ میرا والد بھی جب دل چاہتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. وہی بچہ بڑا ہو کر پھر والد کو سمجھا رہا ہوتا ہے. ٹریننگ تو آپ نے دی ہے نا، اب وہ بھگتی ہے آپ بھی. بیٹا کدھر گئے تھے؟ دوستوں میں گئے تھے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ نہیں ابو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. پھر وہ بیٹا گھما رہا ہوتا ہے والد، ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. کیوں کہ جھوٹ کی ٹریننگ تو آپ نے دی ہے. خدا را ایسی اولاد تیار کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کی اور میری مغفرت کا ذریعہ بنے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان مدنی منوں کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی ایسی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اچھی اولاد کی تربیت کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اس پورے سسٹم کو اللہ کی مہربانی سے دعوت اسلامی نے ہمیں بہت خوبصورت ایک سسٹم دیا ہے کہ ہم اپنی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خود اجتماعات میں جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہمارے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، گھر والوں کو بٹھا کر مدنی چینل دکھائیں. اللہ نے چاہا پوری فیملی کی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی. چونکہ قرآن پاک کی بات ہوئی ہے، اب وہی جو میں نے کہا نا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، تو اسی ٹیسٹ میں ایک ٹیسٹ یہ بھی بنتا ہے کہ قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں. کیا ہم نے وہ واقعات کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی؟
ایسے ایسے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں خوبصورت واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہیں. یعنی عجائب القرآن غرائب القرآن کتاب جو ہے ہمارے علماء نے لکھ کر ہمیں دی ہے. اگر اس کتاب کو حاصل کر لیں تو اس کتاب کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں, اور آپ روزانہ اپنے بچوں کو ایک واقعہ سنا سکتے ہیں. اللہ نے چاہا جب بچے آپ کے وہ واقعات دیکھیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج میں انشاءاللہ ایک قرآنی واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, اور ہو سکے تو اسے تمام اسلامی بھائی توجہ سے سنیں گے تو اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں جیسا میں نے عرض کیا کہ جا بجا بہت خوبصورت واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ اس واقعے کو جس کو نمرود کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا تھا, حضرت ابراہیم کو جلانے کا پلان کر لیا گیا. اب وہ آگ لگائی گئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں بنتی. اتنی بڑی آگ تھی کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کا انتظام کیا کیا گیا, کیونکہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. آج ہمارے یہاں توپ ہوتی ہے, اس زمانے میں گوپھن ہوتا تھا جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گوپھن کے ذریعے, اس گویا ایک طرح کے آلے کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا, اللہ اللہ رب کی طرف سے اس آگ کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آگ بجھ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے زندہ سلامت باہر آئے, مگر اس آگ میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان ایک کلام ہوا تھا. وہ بڑی امیزنگ بات ہے, ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. بات یہ ہوئی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے ساری قوم کے روبرو ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ساری مخلوق بارگاہ الہی میں چیخ چیخ کر عرض کرنے لگے, تمام مخلوقات, یا اللہ تیرے نبی کو, تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, میرے مولا مدد کر. اب اگر ان کے سوا زمین میں کوئی تیرا توحید کا علم بردار نہیں ہے, یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کی مدد کریں, وہ تیرے خلیل ہیں. اللہ اللہ. اب رب عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں, تو اگر ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو تمہیں اجازت ہے ان کی مدد کرو. اب کیا ہوا, رب فرماتا ہے اگر میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو سب سن لو, میں ان کا دوست, حامی اور مددگار ہوں. لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پانی کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, حضور آپ حکم دیں تو میں پانی برسا کر آپ آگ کو بجھا دوں. ہوا کا فرشتہ آیا, حضور آپ فرمائیں تو ابھی ہوا چلا کر اس آگ کو بجھا دیا جائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو جواب کیا دیا, فرماتے ہیں مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی میرا بہترین کارساز ہے, وہ جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے نا, حضرت جبریل امین آئے, عرض کرنے لگے حضور کیا آپ کو کوئی حاجت ہے, کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیے. آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبریل امین نے کہا پھر اپنے خدا سے ہی عرض کر دیجیے, اللہ سے تو عرض کرے نا, اتنی بڑی آگ ہے, اپنے رب سے تو حاجت مانگے, اس سے تو مدد مانگے. اللہ اللہ, توکل دیکھو, ٹرسٹ دیکھو, اپنے رب پر بھروسہ دیکھو. حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میرے رب کو میرا حال معلوم ہے, وہ خوب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں, لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ عظیم الشان واقعہ, اتنا بڑا ایونٹ جو ہوا, اتنا بڑا امتحان جو ہوا, حضرت ابراہیم کی اس وقت عمر کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 16 یا 20 برس کی تھی. اس جوانی کے عالم میں اللہ پر بھروسے کا عالم کیا تھا. آگ ایسی کہ دیکھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں, مگر آپ اس آگ میں جا کر بھی رب سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے مولا میری مدد کر, اس آگ کو ٹھنڈا فرما دے. ارے مالک پر بھروسہ ایسا تھا. کیا خوب بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی,
میں سخنوں چلے پاوا. ارے میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے پھر مجھے سکھ کو کیا کرنا ہے. ہمارے اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی, امتحان آتا اس سے بھاگا نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنے دن آگ میں رہے؟ یہ چند منٹوں کا معاملہ نہیں تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے. ایک روایت کے مطابق 50 دن تک آپ آگ میں رہے, اور بعض مفسرین لکھتے ہیں آپ 7 دن تک آگ میں رہے, مگر آپ کو آگ نے بال بھی بیکا نہ کیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے کو بیان کرنے کے 2 مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیے تو صحیح, قرآن میں کیا کیا موجود ہے. آج ناول, ڈائجسٹ, بڑی بڑی کہانیاں اور انٹرنیٹ پر امیزنگ اسٹوریاں تلاش کرتے ہیں. ارے قرآن تو پڑھو. رب نے کیسے کیسے واقعات اس میں تحریر فرمائے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہانی بھی ہے, پڑھو گے ثواب بھی ملے گا اور لطف بھی آئے گا, سیکھنے کو بھی ملے گا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے دوسری بات سکھانا بتانا مقصود ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے. ہمیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا یقین ہے. قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ترجمہ کنز الایمان, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا. سنو, اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اسے کافی ہے, بھروسہ تو کرو نا. آج مشکل آتی ہے, سب کے پاس جاتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں میں پریشان ہوں, اپنے رب کو نہیں بتاتے, اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. آج دنیا والوں کی سورسز ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. ارے اپنی رب کی بارگاہ میں سر تو جھکاؤ, اس کی بارگاہ میں آنسو تو بہاؤ, پھر دیکھو وہ کیسا کارساز ہے, وہ کیسی مشکلیں حل کرتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, توکل جو ہے نا وہ ایک ایسا وصف ہے جو آج مسلمانوں کے دل سے دور ہوتا جا رہا ہے. توکل کی تاریخ بھی سن لیجیے. صدر الفاضل سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں توکل کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا. مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے. آج ہمارا اعتماد رب پر نہیں, آج ہمارا اعتماد اسباب پر ہے. ارے پیسے ہوں گے نا تو میں بہت سارے کام سیدھے کر لوں گا, علاج بھی پیسے ہوں گے تو اچھے ہاسپٹل میں کروا لوں گا, جناب پیسے ہوں گے تو گھر بھی اچھا بنا لوں گا, بہت خوشیاں حاصل کر لوں گا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, ذرا ان سے پوچھو کیا پیسوں سے خوشیاں ملتی ہیں؟ کیا پیسوں سے سکون مل جاتا ہے؟ ارے اگر پیسوں ہی سے علاج ملتا ہوتا تو بڑے ہاسپٹل میں کسی کی موت نہ ہوتی, کوئی بڑے ہاسپٹل میں جناب مریض واپس نہ آتا. آپ دنیا کا بہترین ہاسپٹل ہائر کر لیں, ورلڈ فیمس ڈاکٹر کو اپنے پاس بلا لیں, اگر اللہ کی طرف سے شفا نہیں ملنی تو شفا نہیں ملے گی. اور اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے, رب نے شفا دینی ہے, اللہ تعالیٰ رات مریض سوتا ہے اسے صبح شفا یاب فرما دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بھروسہ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا کہ یہ اسباب کچھ نہیں ہیں, خالق کے اسباب جو ہے اسی کی برکت سے, اسی کی عطا سے کام بننے ہیں. مگر آج ہم اسباب کے پیچھے دوڑی چلے جا رہے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, لوگ کہتے ہیں پاسپورٹ ہوگا, ٹکٹ ہوگا, پیسے ہوں گے تو حج کر لوں گا, تو مدینے جاؤں گا. یہ بات بھی غلط ہے. آپ نے کئی ایسے کروڑ پتی دیکھے ہوں گے, ساری دنیا دیکھی ہوگی, انہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا ہوگا. اور میں نے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہیں ایسے غریب جن کے پاس گویا رہنے کو گھر نہیں ہے, مگر سرکار نے انہیں بھی مدینہ دکھا دیا. مجھے یاد آ گیا ایک دیوانہ, کھارا در کی بات ہے, جب شہید مسجد میں ہمارا آنا جانا رہتا تھا, اس کے پاس ایک دیوانہ ہوتا تھا, جو پرانے اسلامی بھائی ہیں شاید وہ جانتے ہوں گے. اس دیوانے کا ایک ہی کام ہوتا تھا, وہ ٹیپ ریکارڈ پر نعتیں سنتا تھا اور روتا رہتا تھا, اور پتہ نہیں روڈ پہ ہی سو جاتا ہوگا. اس سے جب ملاقات کرتے تھے نا تو اس کو پوچھتے کہ آپ کو کیا چاہیے, تو کہتا میرے ٹیپ ریکارڈ میں سیل ڈلوا دو. اس کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ سیل ڈل جائیں گے تو میری نعتیں چلتی رہیں گی. کبھی کسی مزار پہ روتا نظر آتا, کبھی کسی جگہ روتا نظر آتا.
مجھے اس دیوانے سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، بتایا میں 2 بار مدینے ہو کر آ گیا۔ میں نے کہا آپ مدینے شریف کیسے گئے؟ کہا ایک دربار پر بیٹھا نعتیں سن رہا تھا، رو رہا تھا، ایک شخص آ کر کہتا ہے مدینے جانا ہے۔ میں نے کہا بالکل جانا ہے۔ ایک بار ہو آیا، دوبارہ کسی نے مجھے اسی طرح مدینے شریف بھیج دیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اسباب جو ہے نا، یقیناً اسباب اپنانے چاہیے، ایسا نہیں اسباب بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، جب توکل کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اب کے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب علاج بھی نہیں کرائیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہ ضدین ہیں کہ بندہ افراط و تفریط سے بچے، اتنا ایکسٹریم نہ چلا جائے کہ کہے جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اپنی دکان کو تالا لگائیں، مگر یہ نہ سوچ لینا کہ یہ تالا مجھے بچا لے گا۔ بچانے والی ذات رب کائنات کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، اسے باندھ کر آؤں یا خالی اللہ کے حوالے کر کے آؤں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، رسی سے باندھ بھی دو اور اللہ کے سپرد بھی کر دو۔ تو اسباب اختیار کریں، مگر بھروسہ رب پر ہونا چاہیے، یہ ہے توکل۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کام کریں مگر کام سے پیسہ ملے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ جس سے انشاءاللہ مزید توکل کا ذہن بنے گا، کہ ایک شخص نے، ان کا نام تھا احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بیٹا جب بھی بھوک لگے نا، گھر میں ایک سوراخ ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھنا اور دعا کرنا، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تمہیں اس سوراخ سے کھانا مل جائے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا دیکھو یہ بیٹا دوپہر اور رات یہاں آ کر دعا کرے نا تو اس سوراخ میں کھانا رکھ دے دے، تاکہ اس کا شروع سے بلیف بن جائے، یہ ذہن بن جائے کہ مانگنا رب سے ہے، دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ ٹھیک، بالکل یہی ہوا۔ روزانہ جا کے دعا کرتا، روزانہ کھانا مل جاتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ ان کی جو والدہ تھی بچے کی، وہ کھانا رکھنا بھول گئی اور دعا کا ٹائم ہو گیا۔ اچانک یاد آیا تو دوڑتی دوڑتی وہاں پہنچی تو وہ مدنی منا جو تھا وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، میں تو اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی مانگا آج بھی آ گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، سیدنا احمد بن حرب کے پاس، کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا روزانہ کھانا دیتی تھی، آج بھول گئی، مگر آج پھر کھانا موجود تھا۔ فرمایا مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب کھانا مت دینا اسے، اب اللہ سے اس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اب اسے غیب سے چیزیں ملتی تھیں۔ توکل تو کرے نا، اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں ٹرسٹ دوسروں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ بھروسہ تو ہے مگر کام بھی تو نہیں بنتے، عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، عرصے سے مزاروں پر جا رہا ہوں، بزرگوں سے بھی دعا کروائی، نہ بیماری دور ہو رہی ہے، نہ کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، بس بیٹا مانگا، بیٹا بھی ابھی تک نہیں ملا ہے، بہت ساری پرابلمز ہیں جو سیدھی نہیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہو اور وہ بیمار ہو، گلا خراب ہو یا بخار میں ہو، اور آپ سے کہے کہ ابو آج آئس کریم کھانی ہے، بڑا رو رہا ہے، نہ آج میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ اچھا بیٹا آئس کریم نہیں کھانا، گلا خراب ہے، آئس کریم نہیں کھانی تو ٹھنڈا شربت پینا ہے، آپ اس کو وہ بھی نہیں دیں گے۔ گلا خراب ہوگا تو بچے کو آئس کریم کھلائیں گے؟ جواب دیجئے، ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، اب ایک تیسرا شخص دور سے دیکھ کر آپ کو کہے کہ یار کمال کے آدمی ہے، اب بچہ رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، آپ اسے آئس کریم نہیں دے رہے، چاکلیٹ بھی نہیں دے رہے، ٹھنڈا شربت بھی نہیں دے رہے، آپ اسے کیا رپلائی دیں گے؟ کہ مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کو کس وقت کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، بخار بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی کرتے ہو نا، اس کو رونے دیتے ہیں مگر اس کی بات نہیں مانتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ والد ہو کر جانتے ہو کہ بیٹے کو کب کیا دینا ہے؟ میرے رب کو معلوم نہیں کہ مجھے کب کیا دینا ہے؟ یہ بھروسہ کیوں نہیں مجھے کہ اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو اسے معلوم ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے، اگر وہ روک رہا ہے مجھے نہیں دے رہا اسے معلوم ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اگر میری کوئی آرزو پوری نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، میرے رب کو معلوم ہے۔ ہو سکے تو قرآن پاک کی یہ آیت وظیفے کے طور پر یاد کر لو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ،
ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے امور جو ہیں اپنے رب کو سونپتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ آیت یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے کام بھی سدھرتے رہیں گے اور یقین کامل بھی بڑھتا رہے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جب یہ پڑھنا نا تو اپنے سارے معاملات یہ تصور بنانا کہ میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں، رب کے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بندوں کے معاملات جانتا ہے، وہ ضرور کرم کے دریا بہائے گا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ توکل کی کمزوری جو ہے یہ ہمیں حرام کام کی طرف لے جاتی ہے، یہ توکل اور ٹرسٹ کی کمزوری جو ہے وہ حرام روزی کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے مارکیٹ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، ملاوٹ نہیں کروں گا تو کمپیٹ نہیں کر سکوں گا۔ ارے جناب، مارکیٹ میں رہنے کے لیے سب کرنا پڑے گا، رشوت بھی دینی پڑے گی۔ معاذ اللہ، انسان بینک میں پیسے رکھوا کر سود کا کاروبار اس لیے کرنے لگ جاتا ہے، اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنے سارے پیسے کاروبار میں لگاؤں گا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا تو پیسے چلے جائیں گے۔ ٹرسٹ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کی رحمت پر یقین نہیں ہے، حرام کی طرف چلے جاتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مسلمان کو اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، حرام روزی کی طرف کبھی بھی مت جائیے گا، ورنہ یہ کہیں حرام کے لقمے ہمیں برباد نہ کر دیں۔ یاد رکھیے، حرام مال سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہے، پیچھے چھوڑ کر مرے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس کام کا، اس پیسوں کا کیا فائدہ؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فقط حلال روزی کمانا نصیب فرمائے۔ رب کریم پر ہمیں پکا بھروسہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ اپنے رب سے ہی مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے توکل کی نعمت عطا فرما، تیری ذات پر ایسا بھروسہ عطا فرما کہ میں کسی اور کے در پہ نہ جاؤں، جب کوئی مشکل آئے اپنے کریم مولا کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ اس طرح کی پیاری باتیں، آخرت کی یاد دلانے والی باتیں، قرآن پاک کی محبت پیدا کرنے والی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے